دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، کیونکہ دنیا کی ہر شے میں روح موجود ہے۔ پتھروں میں جمادی روح ہے، درختوں میں جمادی اور نباتی روح ہے، جانوروں میں جمادی، نباتی اور حیوانی روح ہے، سب میں روح ہے۔ جب یہ اسپریچول پروگریس ہوتی رہتی ہے، روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے اور انسان کو محسوس بھی ہوتا رہتا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں الجھ جاتا ہے یا اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اس راستے میں چلتے رہیں۔ آوازیں آتی رہیں گی آپ کو اگر، تو آپ ان میں کھو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ آوازیں جو ہے رکی نہیں ہیں، آپ کے کانوں کو نہیں آ رہی، تاکہ آپ کی جو اسپریچول جرنی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اب اندر جو آوازیں آ رہی تھیں آپ کو پہلے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بند ہو جائیں گی۔ جو لطائف جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہیں گے۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پتھر اور درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کسی پتھر کو ذکر کرتے ہوئے؟ کسی درخت کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو کر تو رہے ہیں وہ، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس سے بے خبر رکھا گیا ہے، ورنہ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ فلور بنا ہوا ہے پتھر کا، اگر اس میں سے اللہ کی آوازیں آئیں پتھروں میں سے، تو آپ اس پہ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے نا۔ اسی طرح ایک روحانی بزرگ تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ڈیمانڈ تھی ان کی کہ بھئی سب کچھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر مجھے سنائی کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سنائی دے گا تمہیں۔ اب وہ چرند پرند، پتھر، درخت، ہر چیز جو ذکر اللہ کر رہی تھی وہ ان کو سنائی دینے لگا۔ اب ان کو آیا پیشاب، پیشاب کرنے کو جب گئے تو پہلے زمانے میں استنجا کرتے تھے پتھر کی ٹھیکری سے، اب وہ ٹھیکری اٹھائی انہوں نے استنجا کرنے کے لیے، وہ ذکر کر رہی تھی۔ اب ایک فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ اور لو پنگا، اب استنجے سے بھی گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ حکمتیں ہیں، تاکہ ہمارا معمول زندگی متاثر نہ ہو۔ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، کیونکہ دنیا کی ہر شے میں روح موجود ہے۔ پتھروں میں جمادی روح ہے، درختوں میں جمادی اور نباتی روح ہے، جانوروں میں جمادی، نباتی اور حیوانی روح ہے، سب میں روح ہے۔ جس میں روح ہے تو بس اس نے بندگی کرنی ہے، کیونکہ روح ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اکثریت کے پاس، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روح ہے تو چل کیوں نہیں رہی، بول کیوں نہیں رہی، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ پتھروں کو جس چیز نے جامد کر رکھا ہے وہ بھی ایک انرجی ہے نا، وہ بھی ایک طاقت ہے، وہ روح جمادی ہے۔ اب جو قرآن شریف میں آیا کہ جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو یہ جو پہاڑ ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اب آپ یہی سوچتے ہوں گے نا، ارے واہ یار کیا بات ہے، وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے کیوں؟ ان کے پہاڑوں میں سے روح جمادی نکل جائے گی تو وہ روئی رہ جائے گی بس۔ پتھر کے جو ایٹم ہیں ان کو تو انرجی نے جوڑا ہوا ہے نا، جب ان کے اندر سے انرجی نکال لی جائے گی تو ان کے اندر جو جمود قائم ہے، جو ان کے اندر یعنی ایک دوسرے کو جس نے طاقت کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے، وہ چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اگر پودوں کو پانی وانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
کہ اس کے اندر سے بوٹینیکل سول نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح دنیا کی ہر شے میں روح ہے، ہر شے میں۔ اب جب ہر شے میں روح ہے تو پھر روحوں نے تو اقرار کیا ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں کی روحوں نے جواب دیا تھا؟ وہاں تو ساری روحیں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اب آگے جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جو آگے لفظ آیا ہے وہ ہے قالو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا، جتنی بھی روحیں تھیں سب نے کہا قالو بلا شاہدنا، کہ انہوں نے کہا کہ بے شک، بلا یقیناً، شاہدنا ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو اب اس میں جو ہے صرف انسانوں کی روحیں شامل نہیں تھی، ساری روحیں تھیں۔ روح جمادی بھی تھیں، روح نباتی بھی تھیں، روح حیوانی بھی تھیں، اور روح انسانی بھی تھی، ساری روحیں تھیں۔ اس طرح ہمارے اندر بھی ہماری جو ہڈیاں ہیں، ہماری ہڈیوں کے اندر روح جمادی ہے جو پتھروں میں ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی جو پرورش ہوتی ہے وہ روح نباتی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہمارے وجود میں جو حرکت اور شکل و صورت ہے وہ روح حیوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ان تین روحوں کا مجموعہ بنایا ہے، اور ایک پیر ہوتا ہے روح سماوی کا، وہ روحیں آسمانوں سے آتی، روح انسانی، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفاء، لطیفہ انا، یہ آسمانوں سے۔ ان کا تعلق آپ کے جسم کی زندگی سے نہیں ہے، ان کا تعلق اللہ سے ہے، کہ ان کو بیدار کر کے آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں۔ زندگی سے ان کا تعلق نہیں، جن کا تعلق زندگی سے ہے وہ ارضی ارواح ہے۔ اب جب قرآن شریف نے یہ کہا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اچھا، اب جنرل کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے مارے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں مارے گئے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یار وہ مانچسٹر جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، تو مانچسٹر کے راستے میں مارا گیا نا۔ سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سبیل، اللہ کا راستہ، سبیل اللہ۔ ہمارا جہالت سے پرانا واسطہ ہے ہماری قوم کا، بغیر پیسوں کے اگر کوئی چیز لینا ہو تو ہم کہتے ہیں جی فی سبیل اللہ دے دو۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں فری، مفتے کا، فری مل جائے، لیکن سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، راہ سلوک، صراط مستقیم، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے قلب کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جن کی نمازیں درست ہو رہی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا نور آ رہا ہے، جن کی روحیں اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، روحانی راستے میں چل رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کی راہ ہے۔ تو جو اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کرتے مارے گئے اور ابھی منزل تک نہیں پہنچے، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اب جو لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، جس کو ہم حرف عام میں شہادت کہتے، تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے نا بندہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے نا، اس لیے اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔
تو یہاں پر دونوں طریقوں سے، ایک تو وہ جو اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، جب اسلام کے وجود کو خطرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جہاد کرو تاکہ یہ دین اسلام کو جو قائم کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جب جہاد شروع کیا تو اس راستے میں جن لوگوں نے جہاد کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ بھی فی سبیل اللہ قتل ہوئے، ان کا مقام اللہ کے ہاں درجہ شہادت کی وجہ سے بڑا مقام ہے۔ جس طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو رفقا تھے کربلا کے میدان میں جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی خاطر تھا، خواہ وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو وہ بھی شہادت ہے اور فی سبیل اللہ ہے، یا پھر لوگ جو اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں کہ ہمارے اندر نفس امارہ ہے جو برائی کا امر کرتا ہے، ہم نے اپنے وجود کو، اپنے قلب کو پاک صاف کر کے اپنی روحوں کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، لہٰذا اس کو پاک اور صاف کیا جائے۔ جو اس راستے میں لگ گئے وہ بھی سبیل اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے، اپنے من کو پاک کرنے والے، اپنے قلب کو صاف کرنے والے، اپنے اندر اللہ کے محبت، اللہ کا عشق اور ایمان کو جمانے والے، یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ میں آئیں گے۔ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر کوئی اس دنیا سے چل بسے تو اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، یقیناً وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب وہ زندہ کیسے ہیں؟ اپنی قبروں میں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، درجہ شہادت جن کو مل جائے تو ان کے جسم میں جو ارضی ارواح ہوتی ہیں، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ تینوں ارضی ارواح ان کی موت کے باوجود بھی ان کے جسم میں ہی روک لی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے نہ ان کا جسم باسی ہوتا ہے، ان کا خون تازہ رہتا ہے، ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی، ان کے جسم کو مٹی یا کوئی اور کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچاتے، تر و تازہ ان کا جسم ان کی قبروں میں رہتا ہے، بھلے ہی کئی ہزار سال گزر جائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم ان کو مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں میں ان کو رزق پہنچاتے۔ وہ رزق کون سا ہے جو پہنچایا جاتا؟ وہ رزق یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں، ان کی روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ خود اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس سے نور بنتا ہے، اسی نور سے پھر ان کا جسم قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.